رات کے سائے دھیرے دھیرے پھیل رہے تھے، لیکن آسمان پر ستاروں کی ایک عجیب روشنی جلملا رہی تھی۔ علی اور براؤنی درختوں کے بیچ چھپی ہوئی ایک نرم روشنی کے پیچھے جا رہے تھے۔ اچانک جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک ننھی جگمگاتی تتلی نمودار ہوئی، جو ہوا میں چمکتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ یہ ہمیں کسی خاص جگہ لے جا رہی ہے براؤنی، علی نے پرجوش ہو کر کہا۔ تتلی نے انہیں ایک چمکتے ہوئے پتھریلے راستے پر پہنچا دیا، جہاں ایک جادوئی آئینہ کھڑا تھا۔ آئینے میں ان کی اصل شکل نہیں، بلکہ ایک چمکدار دنیا نظر آ رہی تھی۔ آسمان پر تیرتے ہوئے جزیرے، روشنی سے بنے ہوئے پل اور رنگ برنگے پرندے۔ یہ کوئی عام آئینہ نہیں ہے، علی نے حیرت سے کہا۔ براؤنی نے آئینے کے پاس جا کر ہلکی سی بھونک ماری تو آئینے کے اندر کی دنیا جیسے زندہ ہو گئی ہو۔ آئینے سے روشنی کی ایک کرن نکلی اور علی کے ہاتھ میں ایک ننھی سنہری کلید رکھ دی۔ یہ کلید کس چیز کی ہے؟ علی نے حیرت سے کہا۔ اچانک زمین ہلنے لگی اور سامنے ایک پرانا پتھریلا دروازہ ظاہر ہوا، جس پر ستاروں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ علی نے دروازے میں وہی کلید ڈالی اور دروازہ آہستہ آہستہ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی علی اور براؤنی ایک ستاروں کی وادی میں پہنچ گئے۔ یہ وادی زمین پر نہیں تھی، بلکہ وہ خلا میں ملک تھی۔ ہر طرف چھوٹے چھوٹے ستارے تیر رہے تھے، کچھ پھولوں جیسے تھے، کچھ پرندوں کی شکل کے، اور کچھ لفظوں سے ڈلے ہوئے۔ یہ خواب نہیں، یہ حقیقت ہے، علی نے حیرت میں ڈوب کر کہا۔ ایک ستارے جیسا پراسرار بوڑھا شخص سامنے آیا۔ اس کا نام لومن تھا، جو ستاروں کی وادی کا محافظ تھا۔ لومن نے کہا، علی تم نے آئینے کا دروازہ کھول کر وہ دنیا جگا دی ہے جو صدیوں سے سوئی ہوئی تھی۔ اب تمہیں روشنی کی کتاب تلاش کرنی ہوگی۔ روشنی کی کتاب وہ کہاں ہے؟ علی نے پوچھا۔ لومن نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ دور خلا میں تیرتے ہوئے ایک ننھا جزیرہ دکھائی دیا، جس پر کوسوں خزاں کے رنگوں میں چمکتی ہوئی ایک کتاب رکھی تھی۔ لیکن وہاں تک جانے کے لیے تمہیں آسمانی پلیٹ فارم استعمال کرنے ہوں گے، اور ان پلیٹ فارمز پر صرف وہی قدم رکھ سکتا ہے جس کا دل بالکل سچا ہو۔ علی نے براؤنی کی طرف دیکھا، مسکرایا اور قدم آگے بڑھایا۔ ستاروں کا پلیٹ فارم چمکنے لگا اور وہ آسمان کی طرف بڑھنے لگے۔